الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين ہفتہ وار درس اور دین سیکھے میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پہلے کی طرح آج بھی اس پروگرام میں، اس درس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دعا کیجئے رب تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ جملہ بولتا ہے تو مجھ پر حرام ہے، تو کیا اس جملے سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ جواب سماعت فرمائیے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور طلاق بھی بائن واقع ہوگی۔ دو طرح کی طلاقیں ہوتی ہیں، ایک کو طلاق رجعی کہتے ہیں اور ایک کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے اس میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی سے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران۔ جبکہ طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی طلاق واقع ہوئی، اب اس کے بعد اسے رجوع کا حق نہیں ہے۔ یعنی اب اپنی بیوی کو اپنے پاس اگر رکھنا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت ہے کہ دوبارہ نکاح کرے گا۔ طلاق رجعی میں بغیر نکاح کے ہی عدت کے دوران اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جبکہ طلاق بائن میں نکاح کے ذریعے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، بغیر نکاح کے نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اس میں نیت کا اعتبار بھی نہیں، بغیر نیت کے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ یہ جملہ طلاق کے لیے معروف ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 560 پر ہے، متاخرین نے کہا تو مجھ پر حرام ہے کہنے میں طلاق بائنہ واقع ہوگی، عرف کی وجہ سے نیت کے بغیر واقع ہوگی۔ یہ جواب معلومات کے لیے ہے، اپنے ذاتی مسئلے کے لیے دارالافتاء اہل سنت تشریف لے جائیں،
واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ عدت وفات کی پوری ہونے پر فوراً عورت کا گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے، کیا یہ درست ہے؟ یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی اب بیوہ ہو گئی، وہ عدت میں ہے، تو پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وفات کی عدت پوری ہونے پر عورت کا فوراً گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ جواب سماعت فرمائیے، واضح رہے کہ عدت کے دن جب ختم ہو جائیں تو عدت ختم ہوتے ہی جو پابندیاں عورت پر لازم تھیں اب وہ پابندیاں نہیں رہیں، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے لیے گھر سے نکلنا لازم نہیں ہے۔ جیسے ہی عدت کے دن پورے ہوں گے جو پابندیاں اس پر تھیں وہ خود ختم ہو گئی، اب اس کے لیے کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اگر اس موقع پر کسی چیز کو شرعاً لازم اور ضروری سمجھ کر کیا جائے تو یہ عمل ناجائز ہوگا۔ تو لہٰذا اس پوچھی گئی صورت میں، صورت مسئولہ میں، وفات کی عدت یا طلاق کی عدت پوری ہونے کے فوراً بعد گھر سے نکلنا لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت عدت طلاق کی اپنے شوہر کے گھر گزار رہی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد عورت اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی رکوع میں زیادہ جھکے اور سجدے میں کم جھکے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ایک شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، رکوع میں زیادہ جھکتا ہے اور سجدے میں کم جھکتا ہے، تو کیا اس طرح اس کی نماز ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ جواب سماعت فرمائیے، اصل مسئلے کے جواب سے پہلے تھوڑی تفصیل جان لیں۔ دو طرح کے افراد کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کتنے طرح کی؟ دو طرح کے افراد کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ پہلا، جو شخص قیام نہیں کر سکتا لیکن رکوع اور سجود کر سکتا ہے۔ پہلا وہ شخص جو رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا، پہلا وہ شخص۔ اور دوسرا وہ شخص کہ قیام تو کر سکتا ہے، یعنی کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ دو طرح کے افراد ہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا، ایک شخص ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا لیکن رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، اور دوسرا کہ وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اب ان میں سے جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو کھڑے نہیں ہو سکتے، رکوع کر سکتے ہیں، سجدہ بھی کر سکتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجود باقاعدہ طور پہ کریں گے، یعنی پورا رکوع بھی کریں گے اور سجدہ بھی زمین پر ہی کریں گے۔ وہ اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، یعنی رکوع اور سجود کا اشارہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے، کھڑا
نہیں ہو سکتا، قیام نہیں کر سکتا، لیکن رکوع اور سجود کر سکتا ہے، تو ایسا بندہ باقاعدہ طور پہ رکوع اور سجود کرے گا، یعنی وہ اشارہ نہیں کر سکتا، یعنی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا جیسے اشارہ رکوع اور سجود کا کیا جاتا ہے، بلکہ وہ باقاعدہ طور پہ زمین پر سجدہ کرے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو رکوع یا سجود نہیں کر سکتا، اس سے کوئی مسئلہ ہے، یعنی سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑا ہو سکتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے سر کو جھکائے گا، یعنی اشارے سے نماز پڑھے گا، رکوع کا بھی اشارہ کرے گا اور سجدے کا بھی اشارہ کرے گا، لیکن سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ کرے گا، رکوع میں کم جھکے گا اور سجدے میں زیادہ جھکے گا۔ اگر کسی نے سجدے کا اشارہ کم کیا اور رکوع کا زیادہ کیا تو ایسے بندے کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ واللہ عالم ورسول عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، جو اذان جمعے کے خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، جمعے کے خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، کیا مقتدی اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جمعے کی دو اذانیں ہوتی ہیں نا، ایک پہلے ہوتی ہے اور ایک خطبے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، مقتدی اس کا جواب دیں گے یا نہیں؟ جواب سماعت فرمائیے، جمعے کی اذان ثانی کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے، جمعے کی دوسری اذان کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے کہ منع ہے۔ فتاوی شامی میں ہے، قال وینبغی الا یجیب بلسانہ اتفاقا فی الاذان بین یدی الخطیب، اور مناسب یہ ہے کہ خطیب کے سامنے اذان ثانی کا جواب زبان سے نہ دیا جائے۔ اسی طرح بہار شریعت میں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو، اس وقت سے ختم نماز تک نماز، اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ آخری سوال یہ ہے کہ سردیوں میں نماز کی حالت میں چادر کیسے اوڑھنی چاہیے؟ سردی ہوتی ہے، چادر لینی پڑتی ہے، تو نماز کی حالت میں چادر لینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، نماز کی حالت میں چادر سر کے اوپر سے اغل بغل، یعنی ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر اوڑھ کر پڑنی چاہیے۔ نماز کی حالت میں چادر سر کے اوپر سے اغل بغل، یعنی ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر اوڑھ کر پڑھنی چاہیے، کہ یہی سنت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ حدیث کنز العمال کے اندر 7ویں جلد میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو سر کے اوپر سے چادر نہیں لیتے، تو لہٰذا چادر کو سر کے اوپر سے لینا چاہیے نماز کی حالت میں۔ ہاں البتہ اگر کوئی فقط کندھوں کے اوپر سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ اسی طرح فتاوی امجدیہ جلد 1 میں ہے، صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے اسی طرح کا سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا
چادر اوڑھنے میں بہتر یہ ہے کہ سر کے اوپر سے اوڑھے، کہ اس طرح اوڑھنا سنت ہے۔ اور اگر کسی نے کندھے کے اوپر سے لی تو جب بھی نماز ہو جائے گی، نماز میں کراہت نہیں۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔